صدیوں سے بادشاہ بننے والے اس آیت، اس وظیفے اور اس تسبیح سے ضرور فیض پاتے ہیں۔ صدیوں سے جو بادشاہ بنتے ہیں، جو شہنشاہ بنتے ہیں، وہ اس وظیفے سے ضرور فیض پاتے ہیں کہ بندہ فقیر سے شہنشاہ بن گیا، بس یہی ہے۔ اور آپ کی زندگی میں، یعنی حضرت امام جعفر صادق کی زندگی میں اس کے بہت فوائد، اس کے بہت فضائل، اس کی بہت برکات اور اس کے بہت کمالات۔ پوچھا اس کا فائدہ کیا ہے؟ اور میں بس فقیر سے شہنشاہ بنا دیتا، یہ اس کا فائدہ۔ اس آیت کے اندر تسخیر ہے، اس آیت میں رزق ہے، تسخیر ہے، اس آیت میں رزق ہے، اس آیت میں درازی عمر ہے، اس آیت میں نہ ختم ہونے والا ایسا نظام ہے کہ اس آیت پہ یقین کرنے والا، میرا لفظ ذرا یقین بھی یقین سے سنیے گا، یقین بھی یقین سے سنیں، اس آیت پہ یقین کرنے والا، اس آیت کو پڑھنے والا، اس آیت کو اپنی زندگی کے معمولات میں شامل کرنے والا کبھی منگتا نہیں ہو سکتا انشاءاللہ۔ اس سے اگلی بات یہ ہے کہ اس آیت کو پڑھنے والا، اس کی نسلیں کبھی منگتی نہیں ہو سکتی، نسلیں کبھی منگتی نہیں ہو سکتی۔ آپ کو کچھ زندگی میں مجھے ایسے لوگ ملے ہیں کہ جو رئیس تھے، رئیس اعظم تھے، لیکن ان کی نسلیں منگتی بن گئی، منگتی، بھکاری بن گئی، محتاج بن گئی، مفلس بن گئی۔ اس آیت کے پڑھنے والا منگتا نہیں بنے گا۔ کیوں؟ اس آیت میں، ان دو آیات میں تونگری ہے۔ یہ امام جعفر صادق کا دوسرا قول فرما رہا، جو ان کا فرمان ہے میں عرض کر رہا، تونگری ہے۔ اس آیت میں مال ہے، اس آیت میں درازی عمر ہے، اس آیت میں درازی عمر ہے، اور اس آیت میں غنا ہے، غنا۔ اغننی بفضلک امن سوا، مجھے فضل، مجھے پتہ ہے مولا میں غنی ہوں گا تیرے فضل سے۔ وَأَغْنَنِي، محنت سے نہیں، اس فکرے کو خاموشی سے غور سے سنیں۔ وَأَغْنَنِي، میں غنی ہوں گا اگر ہوں گا تیرے فضل سے، مجھے کلمہ نصیب ہوگا اگر ہوگا تیرے فضل سے، مجھے قبر میں نکیرین کے سوال و جواب میں آسانی ہوگی اگر تو ہوگے تیرے فضل سے، اور یہاں تک کہ اگر مجھے جنت ملے گی تو تیرے فضل سے ملے گی، جنت بھی اگر ملے گی تو تیرے فضل سے ملے گی، جنت بھی ملے گی تو تیرے فضل سے ملے گی۔ اس آیت میں، یعنی ان دو آیات میں غنا ہے، غنا ہے اس آیت میں، اور اس میں ضرورتوں کا پورا ہونا ہے، حاجات کا پورا ہونا ہے، اور اس آیت میں کفایت ہے، کفایت۔ ایک بندے کا کھانا 100 میں پورا ہو جانا یہ کفایت ہے۔ 1 روپے سے میری ضرورتیں پوری ہو جائیں، چاہے تو لاکھ کو میرا روپیہ کر دے تو میرا اللہ چاہے روپے کو لاکھ کر دے، اللہ میرا چاہے کک کو لاکھ کر دے، اللہ میرا چاہے لاکھ کو کک کر، کک تنکا۔ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ کسی نے حضرت امام جعفر صادق سے پوچھا کہ حضور یہ فرمائیں کہ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات کے فضائل کیا ہیں، فوائد کیا ہیں، اس کے فوائد اور فضائل کیا ہیں؟ فرمایا بس یہی ہیں کہ بندہ فقیر سے شہنشاہ بن جاتا ہے، بس یہی۔ کتنے بڑوں نے، مخدوم نوح صاحب حالہ سندھ، بہت بڑی ہستی ہیں، مزار ہے، دربار ہے، مخدوم محمد نوح حالہ سندھ میں، ان کی عمر بہت لمبی تھی۔ کسی نے ان سے درازی عمر کا راز پوچھا، فرمانے لگے میری درازی عمر کا راز سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات، مخدوم نوح صاحب۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اب کریں یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور روزانہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیں۔ آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کے دکھ ڈالے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے افریقہ کے ایک لمبے سفر میں ہم تھے، ہم ذکر کر رہے تھے، پیدل کا سفر تھا، رات ہو گئی، درمیان میں ایک ندی پڑی تھی، ندی میں دیکھا تو پتھر ہے اور تھوڑا تھوڑا پانی ہے، تو کہا ہم پتھروں پہ پاؤں رکھ کے ندی ساری پار کر کے، بڑی ساری ندی تھی، آ گئے۔ رات کو جب پہنچے، جنگل کے باسی دوسرے اکٹھے ہو گئے، آپ کیسے آ گئے؟ کیسے آ گئے؟ کہہ رہے ندی، وہاں پتھر تھے، کہ لو پتھر نہیں تھے، مگرمچھ تھے، ہمارے تو کئی جانور بندے گم ہو گئے، انہوں نے کہا نہیں ہمارے تو کچھ نہیں ہوا، ہمیں رات کی تاریکی میں ایسے پتا چلا کہ وہ پتھر ہیں ندی کے اندر، ادھر بھی پانی بہ رہا ادھر بھی بہ رہا، ہم پتھروں پہ پاؤں رکھتے رکھتے یوں آ گئے، اور وہ مگرمچھ تھے، لیکن حیرت سے ہمیں دیکھیں ہمارے ہاتھ پاؤں بچ گئے، کچھ بھی نہیں، پتھر تھے۔
کہنے لگا صبح ہمیں پھر لے گئے، وہ تو بڑے بڑے خطرناک خوفناک مگرمچھ تھے، دور سے دکھایا، خیال کرنا ایک دم میں مگرمچھ پکڑتا ہے، ہضم کر کے ختم کر دیتا ہے۔ سورۃ اخلاص کتنے کتنے بڑے بڑے مگرمچھوں سے ایسے بچا دیتے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ ہم سمجھتے ہیں تھوڑے سے پتھر تھے، تھوڑا بہت ایسے جو ہے وہ کوئی تکلیف ہلکی پھوسی ایسی ہوئی اور ہلکی سی تکلیف میں ایسے ہم یوں نکل گئے، وہ ہلکی تکلیف نہیں ہوئی، وہ بہت بڑا مگرمچھوں کا ایک سمندر تھا جو ہضم کر جاتا۔ وہ ہلکی پھلکی تکلیف پتھروں پہ ایسے ڈولتے ہوئے یوں جھولتے ہوئے یوں نکل گئے۔ یہ سورۃ اخلاص مل بیٹھ کے پڑھنا، درد کے ساتھ، غم کے ساتھ، جذبوں کے ساتھ، سچی کیفیتوں کے ساتھ۔ اللہ پاک کہتا ہے کہ ٹھہر جا، تیرے پر بڑے بڑے مگرمچھ، طوفان، جادو، جنات، اثرات، بندشیں، ناکامیاں، حادثات، آزمائشیں، یہ ساری چیزیں تھیں، اور مگرمچھ تھی، یہ ساری بلائیں تھیں۔ تجھے ہلکے پھلکے ایسے تھوڑا سا دو تین اوپر نیچے کر کے تجھے منزل پار کرا دی، تجھے پتہ ہی نہ چلا۔ مولا کس وجہ سے؟ کہا وہ تسبیح خانے تو نہیں گیا تھا، سورۃ اخلاص نہیں پڑھی تھی، 11 جمعراتوں کی حاضری نہیں ہوئی تھی، تو پوری دنیا میں کام چھوڑ کے تسبیح خانے کے انتظار کر کے فلاں ملک میں فلاں جگہ نہیں بیٹھا تھا، کیا آج وہ بلائیں آفتیں تجھ سے ہٹ گئیں۔ کیوں؟ تو میری صفائیاں بیان کرے، تو لوگوں کو میرے بارے میں کہے میرا رب پاک ہے، بے نیاز ہے، کوئی بیٹا نہیں، کوئی بیٹی نہیں، جنا نہیں، ایسا نہیں، ایسا نہیں، اللہ اس سے پاک، اللہ اس سے پاک، اللہ اس سے پاک، اللہ اس سے پاک۔ تو لوگوں کو میری تعریفیں کرے، میری محبتیں دکھائے، میرا تعلق بنائے، سارا کچھ کرے، پھر مگرمچھ یہ تیرا کچھ کر سکتے نہیں کر سکتے۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اب کریں یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیں۔ آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کے دکھ ٹالے گا۔ جی کہ میرا بھتیجا ہے تو بھتیجی ہے، وہ دونوں ادھر آنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے کوئی پڑھنے کے لیے بتا دو، ان کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں، تو پیسوں کا بندوبست نہیں ہو رہا نا، تو وہ بہت پریشان ہے بیچارے نا، تو ان کے لیے کوئی پڑھنے کے لیے بتا دو پلیز، مہربانی ہوگی، جو ان کا بندوبست ہو جائے، ادھر آ جائے میرے پاس نا۔ آپ کے پاس آ جائیں، ان سے کہیں کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو بہت کثرت سے پڑھیں، اور بہت زیادہ کثرت سے پڑھیں۔ اس وظیفے کو دونوں میاں بیوی پڑھیں، بہت زیادہ پڑھیں، یقین سے پڑھیں، اعتماد سے پڑھیں، دھیان سے پڑھیں، فائدہ ہوگا، نفع ہوگا، اور انشاءاللہ خیر ملے گی، برکت ملے گی۔ انشاءاللہ۔ لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سبسکرائب بھی کروائیں۔ آپ لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ بنے، اللہ آپ کی تمام مشکلات کو ختم کرے گا۔